وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وكما قال عليه السلام. Allah Jalla Sha'nuhu berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa." मदद करो एक दूसरे की दिल पर नेकी पर नेक काम पर तक़वा खुदा वतन करीम के नाम की बुनियाद पर मदद करो एक दूसरे की नेकी पर नेक काम पर अल्लाह जल्ल शानो के आकाम के जारी करने अल्लाह के आकाम कहीं जारी नहीं होगा या अल्लाह के आकाम के खिलाफ मामला कहीं हो रहा है तुम अपने हसीयत के मुताबिक मदद करो। एक आयत अल्लाह ने फरमाया तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, मदद करो एक दूसरे की बैठे हुए देखते न रहो, खामोश न रहो, जितना जिससे हो सके मदद करो। जितने से मदद की कोई एक खासियत नहीं, एक सूरत नहीं, जो भी हो सके अल्लाह के अगर कोई दिल से दुआ करता है ये भी एक मदद है। मदद की बेशुमार सूरतें हैं, आलात के इस्तेमाल से ज़्यादा इस हालत में इस सूरत में मदद करना आसान हो और सके वो मदद करने में कोताही न करो। ये अल्लाह का हुक्म फर्ज होता, फर्ज के मुताबिक अमल करना, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोज़ा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, इसी तरह अल्लाह जल्ल शानो के अहकाम पर अमल करना भी फर्ज है। उन अहकाम में से अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया, ऐ मुसलमानों, तो हर मुसलमान का जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा हो, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ मामला हो रहा हो, तुमसे जो मदद हो सके कर लिया करो। और कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला का मालिकों से मदद मांगो। कुछ भी ना हो सके तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझसे मदद के लिए, रहनुमाई के लिए, उनकी नसरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ तो करो। दुआ को कर नहीं सकता, दुआ करने बैठी रहने वाली खातून भी कर सकती है। 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ करे, यह बहुत सा मुश्किल है। ये दिल के दर्द की बात है, जिसके दिल में दर्द आता है एक मुसलमान के जुल्म होने पर, तो इसके लिए आसान है अल्लाह ताला से दुआ करना और दीगर जितने हौसले के सूरत में मदद करना। खच्चर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, खच्चर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। किसी का किसी पर ये जुल्म हो और रहा हो, जहाँ तक हो सके इसकी मदद करो, इसका दर्द लो, इसका चार्ज हासिल करो। अपने बेटे पर, अपने भाई पर, अपने माँ बाप पर, करीबी रिश्तेदार पर, तकलीफ हो, जुल्म हो, सितम हो, उसमें जो तुम मदद करते हो, ऐसी तरह
تم بھی کسی بھی دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر غلط ہو رہا ہو، کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو، کسی اور علاقے میں ہو، اس کی مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ مدد سے میرا پڑھانا تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں معمولی مسلمانوں کے خلاف ظلم سے ہونے پر کیا مسلط کر دیا تھا۔ تو یہ بازار کائنہ کہا جاتا تھا یہودیوں کا، اس میں غلبہ تھا۔ مسلمان ایک عورت تھی، اس زمانے میں پردہ فرض نہیں ہوا تھا، خواتین باہر نکل سکتی تھی، وہ نکلی باہر مارکیٹ گئی کسی ضرورت کی وجہ سے۔ کچھ گنڈوں نے، کچھ ناراض لڑکوں نے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے میرا عورت دیکھا، یہ سہارا نہیں کیا، آخر زبان سے ان سے یہ لفظ، یہ کلمہ، یہ آواز نکل گئی کہ اللہ کے خاطر میرے مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے زبان سے بس اتنا نکلتا تھا، مسلمان غریب تھا، انہوں نے دیکھا ایک عورت کو کچھ یہودی لڑکے چھیڑ رہے ہیں، انہوں نے جا کر اس کو روکا۔ جب روکا انہوں نے پھر اس مرد سے بھی بغیر کرنے لگا، ہماری عورت کا شبہ نہ کیا، اچھا ہو گیا، جو کہہ کر اس کو گھیرے میں لیا اور قتل کر دیا۔ یہ حالات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو پورے لشکر لے کر، پورے مدینہ کے مسلمان لے کر، انصاروں کو لے کر، مہاجرین کے لے کر اس علاقے میں جنگ چھڑ دیا اور اس کے بدلہ لے لیا۔ ایک مسلمان کے قتل کا، کفاروں کا ڈھیر سے ڈھیر لگا دیا، اور کے بعد روایتوں میں آتا ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، ان کو ان علاقے کو آباد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہاں تک کہ کفار وہاں سے آباد اور دور ہو گیا، اور دور جگہ پر رات میں جا کر بسنے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی تکلیف ہو رہی ہو، کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی ستم ہو رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خاموشی کا نشہ بن کر دیکھتے نہ رہو، بلکہ اس کی مدد کرو، اس کو جو جہاں تک ہو سکے اس کے خیر کرو، اس کے درد میں شریک ہوا کرو۔ درد میں شریک ہونے کی یہ صورت ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ان کے لیے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھو، خاص کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا مطلب کیا ان کام کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کے تعاون کے لیے کوشش کرو اللہ کے سامنے۔ پھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے کہو یا اللہ مدد کی، نصرت کی کوئی اور صورت تو مجھ سے نہیں ہو سکتی سوائے اس بات کی، میں آپ سے مدد مانگتا رہوں یا اللہ مدد مانگتا رہو۔ اللہ کے بارے میں جو ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، تعدی ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، ظالم مسلط ہو گیا ہے، یا اللہ تجھے سلسلے کر مسلمانوں کی مدد کرنا۔ یہ بات کون نہیں کر سکتا بتائیے، اتنے کام کون نہیں کر سکتا؟ گھر میں بیٹھی ہوئی آنکھوں بھی جو کر سکتی ہے، اصل میں دل کے درد کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شکروں میں جو میں نے حدیث پڑھی، واللہ فی عون الحق ما کان الحق فی عون عبدہ، واللہ فی عون الحق، اللہ تعالیٰ بندے کے مدد میں ہوتا ہے، جب بندہ دوسرے بندے کی مدد
بندے کی مدد فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، جو دوسرے مسلمان کی ظلم سے ان کو دیکھ کر ان کی مدد کرتا ہو، ان کے لیے اعانت اور مدد کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے کم دعا کرتا ہو۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت جیسے دوسرے مسلمانوں کا اس علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں ہو، دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کرو، کم سے کم اس کے لیے نماز کو پڑھو، نماز سے مدد مانگا کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدد لینے کی صورت نماز ہے، نماز سے مدد لیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رضوائے بدر میں جب مقابلے میں ہوا، مسلمان والے قوم تھے 313 اور کفار ہزاروں سے زیادہ، رسول اکرم نے پورے رات نہیں سویا، اللہ تعالیٰ کے سامنے مدد کے لیے فریاداری کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہا، نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تشفی دیا، اطمینان دلایا، آپ کو ٹھہرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن تمہاری طرف سے جو مدد کی درخواست ہو رہی ہے، ہم نے تمہارے درخواست کو مدد کیا۔ وَلَوْ دور حدیث قرآن میں آتا کہ یہ شکستہ کھا جائے کہ کفار وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ کفار ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔ بندہ یا بندے کی مدد میں ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے اس وقت حالات آپ کے سامنے ہے، تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ظلم سے ظلم کا بازار اتنا گرم ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میں مسلمان بھائیوں، آپ سے درخواست یہی ہے، صرف یہاں پر نہیں، اپنے علاقے میں جانے کے بعد، اپنے گھروں میں جانے کے بعد، کسی وقت بھی احتجاج کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ یہ ظلم سے تم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، مسلمانوں کی عزت عطا فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ عزت عطا فرما مسلمانوں کی، واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اے اللہ شکست عطا فرما، رسوائی عطا فرما، ہزیمت عطا فرما، مشرکین کی، کفار کی، یہودیوں کی، نصاراؤں کی، یہ اس طرح کے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس وقت حالت ہمیں یہی حکم دے رہی ہے، آپ خاموشی نہ رہے، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا کوئی صدقہ بیان ہو، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اس ظلم سے تم کی جانے کی، ختم ہونے کی دعا کرے، یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں فرمایا، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ